ابھی ریسنٹلی واقعہ یہ ہوا کہ یہ ایک بچے کو اسی طرح ورغلا کے لے گیا اور اس نے دوران جنسی تشدد جو ہے وہ ایک اس کے گھر سے اس کمرے سے یو ایس بی اس نے کہیں چرا لی یا اٹھا لی، اور وہ بچہ لے جا کے وہ یو ایس بی کو اس نے بیچنے کی کوشش کی اسی علاقے کی اسی محلے کی ایک دکان میں۔ تو وہاں پہ جو یو ایس بی جو خرید رہا تھا، جب اس نے یو ایس بی میں مٹیریل دیکھا، وہ کوئی تقریباً 70 کے قریب جو ہے اس یو ایس بی میں بچوں کے ساتھ 70 بچوں کے ساتھ کی جانے والی زیادتی، اس میں کوئی 150-200 ویڈیوز تھیں، اور ظاہر ہے پھر وہ معاملہ الرٹ ہوا اور وہ بچے کے والدین اور وہ دکاندار جو انہوں نے پولیس سے رابطہ کیا اور پھر یہ واقعہ سامنے آیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وکیل الرحمان اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی عادل جواد۔ ناظرین، آج بات کریں گے کراچی کے علاقے قیوم آباد میں، جہاں پر ایک جنسی درندے نے 10 سال تک معصوم بچیوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا رہا، اس کی ویڈیوز بناتا رہا اور چند پیسوں 100-200 کی لالچ میں جو ہے وہ بچوں کو استعمال کرتا رہا، اس کی ویڈیوز بناتا رہا۔ اس واقعے پر یہ جو ایک گناؤنا چہرہ سامنے آیا ہے اس پر بات کریں گے۔ عادل صاحب، یہ ذرا سب سے پہلے اس کی تفصیلات بتائیں، یہ واقعہ کس طرح سامنے آیا اور اب تک کی جو ہے اس میں کیا اپڈیٹ سامنے آئی ہے؟ جیسے کہ آپ نے بتایا، انتہائی افسوسناک واقعہ یا اسکینڈل ہے، جس میں اب تک تقریباً میری بات ہوئی ایس ایس پی ساؤتھ جو ہے محظور علی، ان کا بتانا ہے کہ تقریباً کوئی 200 کے قریب جو ہے بچوں کے ساتھ جو بنائی جانے والی ویڈیوز وہ ان کے موبائل اور یو ایس بی سے ریکور کر چکے ہیں۔ ملزم کے خلاف 4 سے زائد مقدمات ہو چکے ہیں۔ یہ واقعہ شروع اس طرح ہوا کہ یہ آدمی جو ہے، جس کا نام شبیر احمد بتایا جاتا ہے، یہ ایبٹ آباد سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ کراچی کا جو قیوم آباد جو علاقہ ہے، یہ بیسکلی کے پی ٹی انڈر پاس سے رائٹ سائڈ پہ جو ہے ڈیفنس ویو کے سامنے کی طرف۔ اب یہ کچی آبادی ہے جسے بعد میں گورنمنٹ نے لیز کر دیا تھا، تو یہاں پہ بڑی ان پلانڈ سی آبادی ہے، بہت چھوٹی چھوٹی گلیاں، چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں، اور ظاہر آبادی بہت زیادہ یہاں رہتی ہے۔ زیادہ تر غریب اور متوسط طبقے کے لوگ رہتے ہیں، جن کے اور وہاں پہ بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اسکول گوئنگ بچے کم ہیں، اسکول نہ جانے والے بچے زیادہ ہیں۔ اور اسی صورتحال میں اس نے جو ہے یہ کوئی 8-10 سال پہلے یہاں آیا اور اس نے شربت فروخت کرنے کا ایک کام شروع کیا، اور اس نے جو اپنی تحقیقات میں بتایا ہے، جو ایس ایس پی ساؤتھ کے مطابق کہ یہ اس کا ایک دوست تھا آصف، یہ اس کے ساتھ مل کے اس نے یہ جو ہے نا کام شروع کیا۔ پہلے شروع میں جو ہے یہ اپنی دکان میں جہاں سے یہ شربت فروخت کرتا تھا، وہیں پہ بچوں کو جو ہے نا چھوٹے شربت پلانے کا لالچ یا شربت کے پیسے نہ لینا، اور چھوٹی بچیوں کو خاص طور پہ یہ نشانہ بناتا تھا، 9 سے 13 سال کی بچیوں کو نشانہ بناتا تھا، اور یہ ان کو اپنی دکان میں ہی جو ہے ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، اور ان کی پھر ویڈیوز بھی بناتا تھا اور اس کو محفوظ بھی رکھتا تھا، اپنی ڈائری میں بھی اندراج کرتا تھا۔ یعنی پورا ایک سائیکوپیتھ جو آپ کہتے ہیں کہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے ایک چائلڈ پورنوگرافی کی، جس میں ایک سائیکوپیتھ انوالو ہے۔ اور دکان کے بعد یہ شاید انہوں نے اپنا کوئی مکان بھی لے لیا تھا، جی اس کے بعد پھر یہ اس نے کچھ عرصے بعد، چونکہ یہ جب یہ اس کی عادتیں پختہ ہو گئی اور یہ اپنی جو ہے اپنی کارگزاری میں، یعنی ایک سیریل ہراسر ہے، یہ سیریل سائیکوپیتھ ہے جو کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا۔ یہ پھر اس نے ایک کمرے کا کرایہ پہ لے لیا مکان، پھر وہاں پہ یہ کام شروع کر دیا۔ ابھی ریسنٹلی واقعہ یہ ہوا کہ یہ ایک بچے کو اسی طرح ورغلا کے لے گیا اور اس نے دوران جنسی تشدد جو ہے وہ ایک اس کے گھر سے اس کمرے سے ایک یو ایس بی اس نے کہیں چرا لی یا اٹھا لی، اور وہ بچہ لے جا کے وہ یو ایس بی کو اس نے بیچنے کی کوشش کی اسی علاقے کی اسی محلے کی ایک دکان میں۔ تو وہاں پہ جو یو ایس بی جو خرید رہا تھا، جب اس نے اس یو ایس بی میں میٹیریل دیکھا، تو وہ کوئی تقریباً 70 کے قریب جو ہے اس یو ایس بی میں بچوں کے ساتھ 70 بچوں کے ساتھ کی جانے والی زیادتی کی کوئی 150-200 ویڈیوز تھیں، اور ظاہر ہے پھر وہ معاملہ الرٹ ہوا اور وہ بچے کے والدین اور وہ دکاندار جو انہوں نے پولیس سے رابطہ کیا اور پھر یہ واقعہ سامنے آیا۔ تو انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس پہ تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ تحقیقات میں کیا پیش رفت سامنے آئی ہے ابھی تک؟ دیکھیں، میری ایس ایس پی ساؤتھ جو ہیں محظور علی، جو کہ اس کو معذور علی اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں
ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جو کہ ایس پی انویسٹیگیشن کی صدارت میں ہے، اور ایک انویسٹیگیشن کا اسپیشل یونٹ ہے جو کہ ہینیس کرائمز دیکھتا ہے، وہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے. لیکن اس انویسٹیگیشن کا اسپین جو ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت زیادہ. میری ان سے بات ہوئی کہ اس میں سائبر کرائم کی بھی دفعات لگائی گئی ہیں. پیکا ایکٹ جو کہ ہمارا پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ ہے، اس کی انہوں نے کہا کہ ہم نے سیکشن 22 اس میں شامل کی ہے. اور تاہم ابھی تک ایف آئی اے سائبر کرائم کو، یا ایف آئی اے تو نہیں، اب تو اس کا نام یہ جو ہماری سی سی آر سی ہے، سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو بن گئی ہے اب، تو اس کو ابھی انوالو نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اب تک جو انہیں شواہد ملے ہیں اس کو کہیں کلاؤڈ پہ یا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ان ویڈیوز کو نہیں ڈالا گیا. لیکن یہ کہ یہ ضرور ہے کہ اس میں سائبر کرائم کی دفعات لگائی گئی ہیں، کیونکہ سیکشن 22 جو ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ، پیکا ایکٹ کا، وہ کہتا ہے کہ پوزیشن آف چائلڈ پورنوگرافک میٹیریل اٹ سیلف اے کرائم، کہ وہ اس کو رکھنا بھی ایک جرم ہے. آپ اس کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں تو وہ پھر دوسرے اس میں آ جاتا ہے، وہ الگ جرم میں آ جاتا ہے. تو اس میں میری اس سلسلے میں سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ذمہ دار افسرات سے بھی بات ہوئی. ان کا کہنا ہے کہ اس میں جو ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس میں ضرور سائبر کرائم کے ایکسپرٹس کو انوالو کرنا چاہیے پولیس کی جانب سے. اور جبکہ ایس ایس پی معذور علی کا کہنا ہے کہ وہ ابھی اس سلسلے میں دیکھ رہے ہیں کہ اس انویسٹیگیشن کے کیا اس کے مزید پہلو سامنے آتے ہیں، تو اس کے بعد اس پہ فیصلہ کیا جائے گا. لیکن انتہائی گھناؤنا اگین پاکستان میں یہ پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی کئی واقعات اس طرح کے پاکستان میں دیکھیں. ایک تو ارلی 2000 میں جب ہم صحافت میں نئے نئے آئے تھے اور جوان تھے، آج سے 25 سال پہلے، ایک جاوید اقبال نامی ایک لیٹ 90s اور 2000 کا یہ واقعہ ہے. ایک بندہ سامنے آیا جو کہ لاہور میں جس کا تعلق تھا، وہ 100 بچوں کا قاتل کہا جاتا ہے. بالکل وہ خواتین کو نہیں، وہ لڑکیوں کو نہیں، وہ لڑکوں کو ورغلاتا تھا، اپنے ساتھ لاتا تھا، اور پھر اس نے اس کے وہ ڈرمز رکھے ہوئے تھے کیمیکلز کے، جس کے اندر وہ ان کی لاشوں کو پگھلاتا تھا. اور وہ کامیابی سے اپنا کام کرتا رہا جب تک کہ وہ خود پولیس کے سامنے پیش نہیں ہوا. وہ خود پولیس کے سامنے گیا، اس کو کسی نے نہیں پکڑا تھا. یہ لاہور کا واقعہ ہے، اس کے اوپر موویز بھی بن چکی ہیں جو کہ بہت غیر معیاری موویز ہیں، لیکن اس پہ بی بی سی وغیرہ کی رپورٹس آپ کو مل جائیں گی. ہم اس میں لنک ڈال دیتے ہیں اس کے اندر. تو وہ رپورٹ جو ہے وہ اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ 100 بچوں کو جب اس نے پورا وہ ریکارڈ کے ساتھ اس نے ان کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، انہیں قتل کیا، پھر ان کی باڈیز کو ڈیزالو کیا کیمیکلز میں. کوئی نہیں پوچھا، کسی نے نہیں پوچھا، وہاں پہ وہ بہتی رہی وہ اسی. اور پھر جب وہ خود پولیس کے سامنے پیش ہو کے اس نے کہا کہ جی میں نے جو ہے نا 100 بچوں کو کر دیا، تو پہلے تو شروع میں کسی نے اس کو یقین نہیں کیا، انہوں نے کہا سائیکو پاتھ ہے. لیکن بعد کے جب انویسٹیگیشن کے شاہد میں پتہ لگا کہ یہ تو صحیح بات تھی. اسی طرح قصور میں بہت بڑا زینب ایک بچی کا واقعہ آیا تھا، زینب کیس بڑا مشہور ہوا. اس کے علاوہ قصور میں بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ ڈارک ویب پہ بیچنا، اور مختلف قسم کے سیکشول ان کے ساتھ کھیلنا. یہ ہمارے سرائکی بیلٹ میں یعنی کوٹدو میں ابھی پچھلے دنوں سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے ایک کیس کیا تھا اسپیشل برانچ کے ساتھ مل کے. تو یہ واقعات سامنے آتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، وقت سے. اس حوالے سے قوانین بھی بنائے گئے چائلڈ پروٹیکشن کے. پاکستان آہستہ آہستہ اس میں بھی ترقی کر رہا ہے، لیکن یہ ہمارے معاشرے کا ایک انتہائی گھناؤنا پہلو ہے کہ خاص طور پہ یہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں کم انکم والے، کم آمدنی والے علاقوں کو، کچی آبادیوں کو، جہاں پہ والدین مزدوری میں مصروف ہوتے ہیں، بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور بچوں کو اس طرح سے دیکھ بھال نہیں کی جاتی. اس میں جہاں یہ قصوروار ہے تو وہاں تو والدین کی بھی ایک اگنورنس ہے نا، کہ وہ بچوں کو کس طرح چھوڑ دیتے ہیں. کہ مطلب وہ اتنے ظاہر ہے کہ اس دوران اگر وہ اپنے مکان پر لے کے جا رہے تھے تو یا اتنی دیر کے لیے وہ اگر اس کو یوز کر رہے تھے تو والدین کو پتہ نہیں چلا کہ مطلب بچے ہمارے کہاں ہیں. سر دیکھیں اس میں بہت سارے پہلو ہیں، معاشرتی پہلو ہیں، معاشی پہلو ہیں، اور اس میں جو ہے ہمارے بہت سارے جو ہے یہ ایشوز ہیں کہ ہم بچوں کی پیدائش کا معاملہ ظاہر ہے پاکستان دنیا کے سب سے زیادہ جو ہے نا تیزی سے آبادی بڑھانے والے شہروں ملکوں میں شامل ہے، جہاں پہ 2 سے 3%
2% سے زیادہ ہر سال آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمارے یہاں فیملی پلاننگ کا فقدان ہے، ہمارے یہاں معاشی معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے آبادی کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ سارے اس سے ریلیٹڈ یہ سوسائٹی کے معاملے. لیکن دیکھیں اس جیسے پریڈیٹرز، اس جیسے گھناؤنے کردار کے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور ہر وقت ہر جگہ موجود ہے نا. دیکھیں اب آپ دیکھیں کراچی آپ کا میٹروپولیٹن سٹی، اور اتنا یہ قیوم آباد شہر کے بیچوں بیچ واقع ایک آبادی ہے. ایک بندہ 10 سال سے کر رہا ہے ایک آدمی، یہ بھی اچانک سے اتفاقاً سامنے آیا، اتفاقاً سامنے آیا، ورنہ تو کسی والدین کی کوئی سرویلنس یا کسی کی وہ تو سامنے نہیں آئی. اچھا، یہ مطلب ایک جنسی لحاظ سے ایک نفسیاتی اس کا ایک پہلو ہے کہ مطلب ایک بندہ بچوں کو صرف ٹارگٹ کر رہا ہے، بڑوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہے، اور بڑوں میں اس کی دلچسپی نہیں ہے. مطلب ایک نفسیاتی پہلو ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ بظاہر تو یہ ایک نارمل دکھنے والا انسان ہوگا. تو مطلب اس حوالے سے بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح نارمل نظر آنے والے لوگوں سے کس طرح اپنے محفوظ کر سکتے ہیں. دیکھیں اس میں تو بیسک پیرنٹنگ کا ہی ہے، اور دیکھیں یہ نارمل نظر آنے والے لوگ ہی ہیں بنیادی طور پہ نا، جو آپ کو جو ہے وہ سیریل کلر یا سیریل چائلڈ ابیوزر جو ہوتے ہیں، یہ بیسکلی نارمل نظر آنے والے لوگ ہی ہیں. یہ بنیادی طور پہ اسی لیے یہ سروائیو کر جاتے ہیں. یہ شربت فروش، یہ فلانا فروش، یہ سب ہمارے محلے میں ہمارے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں، بچے ان کے ساتھ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، اسکولوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی وہ کچھ بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے بچوں کی چیزیں. اور ظاہر ہے وہ سب لوگ ایسے نہیں ہیں، یہ بھی حقیقت ہے، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ زیادہ تر لوگ ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ پائے جاتے ہیں، وہ خود بچوں والے ہوتے ہیں. لیکن اس کے اندر یہ لوگ صلاحیت کر جاتے ہیں، یہ جو ذہنی بیمار سائیکو، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ان کا بچپن ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اپنے، اب یہ تو ظاہر ہے اس کی جب انویسٹیگیشن ہوگی سامنے آئے گا کہ اس کے اپنے بچپن کیسا گزرا. تو یہ جیسے آصف نامی وہ شخص ہے جس نے یہ کہتا ہے کہ میرا دوست تھا اور اس کا انتقال ہو گیا اور اس نے مجھے اس کام پہ لگایا. اب وہ آدمی کون تھا، اس کی کیا زندگی تھی، اب یہ اس سے پتہ لگے گا. ظاہر ہے یہ ایک ذہنی بیمار شخص تو ہے، ایک اس کے سائیکو ایشوز ہوں گے، سائیکولوجیکل ایشوز ہوں گے، ضرور ہوں گے. جس طریقے سے یہ کر رہا ہے کیونکہ اس سے کوئی مالی فائدہ بھی نہیں لے رہا ہے، اور وہ اس کا ریکارڈ بھی مینٹین کر رہا ہے. ریکارڈ بھی یہ سب سے یہ یعنی یہ بالکل ایک سائیکوپیتھ کی نشانی ہے نا یہ، کہ وہ سیریل جو چائلڈ ابیوزرز ہوتے ہیں یا سیریل کلرز جو ہوتے ہیں وہ اپنی ایز اے ٹرافی رکھتے ہیں. وہ ان کو یہ جو اپنے نام دیکھیں، وہ ان کی کاسٹ بھی لکھ رہے ہیں، کاسٹ بھی لکھ رہے ہیں. اب یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جب اس کی سائیکو انالیسس ہوگا، جو بھی وہ کریں گے، جو جب انویسٹیگیشن کی دیگر اسٹیجز پہ کیا جائے گا، تو اسے پتہ لگے گا کہ وہ بیسکلی جو ہم نے پڑھا ہے جو بھی سائیکالوجی کو، اور یہ جو سیریل کلرز ہوتے ہیں یا جو سیریل اس طرح کے چائلڈ ابیوزر ہوتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ اس کو ایز اے ٹرافی رکھتے ہیں کہ یہ ان کا ایک ٹرافی ہوتی ہے، ایز اے ٹرافی اپنا نام، ان کا نام لکھنا، ان کی تصویریں رکھنا، ان کی ویڈیوز رکھنا، ان کی کاسٹ لکھنا کہ یہ کہ میں نے کس کس کاسٹ کے لوگوں کو وہ کیا ہے. تو یہ بیسکلی یہ ویڈیو بھی، یہ ویڈیوز جو اس کے موبائل اور اس کی USB سے ملی ہیں یا جو ڈائری ملی ہے، بیسکلی یہ اس کا ایک ٹرافی ہے، اس کا ایک وہ ریکارڈ رکھ رہا تھا. اور ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اسٹیج پہ، کیونکہ ظاہر ہے یہ نارمل انسان تو نہیں تھا، جس طرح جاوید اقبال جو 100 بچوں کا قاتل تھا، جو ایک دن خود چل کے پہنچ گیا تھا تھانے میں کہ پولیس اسٹیشن میں کہ جی میں نے 100 بچوں کو نہ صرف مرڈر کیا ہے، ان کی لاشیں بھی گلا دی ہیں، یہ بھی گلا دی ہیں. تو اس طرح یہ بھی کسی دن چلتا ہوا کہیں پہنچ جاتا. اس کا بھی وہ تھریش ہولڈ نہیں آیا تھا یا اس کا وہ نہیں تھا، لیکن اس نے وہ ساری چیزیں جمع کر کے رکھی ہوئی تھی ایز اے ایویڈنس اور ایز اے ٹرافی، کہ اگر کل کو مجھے یہ ثابت کرنا پڑے کہ یہ میں نے کام کیا ہے تو میرے پاس یہ سب چیزیں موجود ہیں. تو یہ بہرحال ہمیں اپنے والدین کو خاص طور پہ، اب وہ اگر آپ نے بچے پیدا کیے ہیں، ان پہ نظر رکھیں، آپ ان پہ نظر رکھیں، ان کے وہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں. خاص طور پہ یہ جو آپ کے کم انکم والے ایریاز ہیں، جہاں پہ آپ پڑوسیوں سے بچے عمومی طور پہ باہر کھیلتے کودتے رہتے ہیں، وچ از ناٹ اے بیڈ تھنگ، لیکن اور بھی محلے کے لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ صرف ان بچوں کے والدین کا ہی نہیں ہے، ان لوگوں کا بھی ہے جو وہاں پہ دکاندار ہیں، وہاں پہ دیگر لوگ ہیں، انہیں نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ بچے تو ہم سب کے مشترکہ بچے. مطلب اگر وہ بچوں کو اپنے گھر لے کے جا رہا تھا تو محلے والے وہاں پہ دیگر دکاندار، دیگر آگے پیچھے رہنے والے
ریڑھی ٹھیلے والے انہیں بھی تو نظر رکھنی چاہیے نا، یہ سب کے مشترکہ بچے ہیں. بالکل. تو پہلے ہمارا جو فیملی سسٹم تھا یا ہمارا محلے داری سسٹم تھا بڑا اسٹرانگ ہوتا تھا. بالکل. تو وہ کہاں گیا؟ وہ جب ان علاقوں میں بھی جو کم آمدنی والے ایریا میں، جہاں پہ پڑوسی کیا ایک اس علاقے میں رہنے والے ہر آدمی کو ایک دوسرا آدمی جانتا ہوتا ہے، فیملی کو جانتا ہوتا ہے، بچوں کو جانتا ہوتا ہے. تو یہ اس کے فائدے تھے نا کہ وہ پھر محلے کے بڑے اس چیزوں کا خیال رکھتے تھے. محلے میں کوئی اس طرح کا شخص آ جائے تو اس کو فوراً پوائنٹ آؤٹ کر لیتے تھے. لیکن وہ محلے داری سسٹم ہمارا نہیں ہے. اس پہ ہمیں بھی کام کرنا چاہیے، پولیس کو بھی کام کرنا چاہیے کہ کمیونٹی سسٹم بنانا چاہیے بچوں کی، خاص طور پہ بچوں کی حفاظت کے لیے، کیونکہ یہ بہت خطرناک بات ہے. دیکھیں نا، یہ 100 بچیاں ہیں، ان کا ٹراما، ان کا 100 سے زیادہ بلکہ 200 ہو چکے ہیں. مستقبل داؤ پہ لگ گیا، مستقبل بھی داؤ پہ لگ گیا، اور ان لوگوں کے جو ذہنی ٹراما ہوگا، جو سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہوں گے، وہ تو ہمیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے. اس میں 10 سال ہو گئے، یعنی نا وہ بچے بڑے ہو چکے ہوں گے، ان کے اور ان کی زندگیاں سٹارٹ ہو چکی ہوں گی. تو اور وہ کس کو کیری کر رہے ہیں، کس ٹراما کو کیری کر رہے ہیں، کس اس کو. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. تو ہم آپ کو اس سلسلے میں ویسے ہم اس کو کور کر رہے ہیں، اس کیس پہ ہم نظر رکھ رہے ہیں. اور ہماری تو یہی ہم کر سکتے ہیں کہ یہ جو ملزم ہے، یہ جو بھیانک کردار ہے، اس کو سزا ملے. اور والدین سے یہ درخواست ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جس طرح عادل بھائی نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی بڑا واقعہ ہو چکا ہے، یہ واقعہ سامنے آئے، اور آگے کوئی اور بھی اس طرح کے کوئی کردار آپ کے آس پاس ہو سکتے ہیں. والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اپنے جوان بچوں، لڑکوں لڑکیوں پر صرف نظر نہ رکھیں، اپنے بچوں پر بھی نظر رکھیں، کیونکہ اس طرح کا کوئی جو ہے وہ نفسیاتی مریض، جنسی درندہ، وہ آپ کے بچوں کو بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. اپنا اور اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.